بٹ اینی وے آگے بڑھتے ہیں. علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہے. علامہ صاحب ابھی بات ہو رہی تھی، دجال کی بھی بات ہوئی، یاجوج ماجوج کی بھی بات ہوئی. ان کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں کہ دجال کیسے آئیں گے، یاجوج ماجوج کیسے آئیں گے. تھوڑا سا اس حوالے سے بھی گفتگو ہو جائے تو زیادہ اچھا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین واللہ خیر الناصر و معین. دیکھیے، قیامت کا موضوع اتنا وسیع ہے کہ اس پر گھنٹوں گفتگو ہونی چاہیے. چونکہ آپ نے انٹرو میں جو جملے کہے بڑے خوبصورت جملے ہیں. ہم روز جو بھی مصیبت آتی ہے اس کو قیامت کہتے ہیں، بالکل روز روٹین کی زندگی میں. ہاں. لیکن جب قیامت کہتے ہیں تو اس کی تلخیوں کی وجہ سے کہتے ہیں، اس میں موجود مشکلات کی وجہ سے کہتے ہیں. اگر کسی کا باپ مر جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قیامت ہے. اس کسی کے گھر کی پہ ماں، قیامت ٹوٹ پڑی. ہاں، بالکل. اگر کسی کا بیٹا جدا ہو جائے تو کہتے ہیں اس کے لیے قیامت ہے، اس ہاں کی جیسے ابھی تو تلخیوں کی وجہ سے. سیلاب آیا، ہاں، سب یہی کہہ رہے ٹھیک تھے ہے. کہ یار قیامت یعنی اس کا برپا مطلب یہ ہے کہ وہ چیز جس کی تلخی سب سے زیادہ ہو وہ سب سے بڑی قیامت ہے. جی بالکل. عام اصطلاح میں ہر انسان چاہے وہ مذہبی ہو یا نہ ہو، دیندار ہو یا نہ ہو، اس کلی قاعدے کو سمجھتا ہے کہ قیامت سے مراد یہ ہے، قیامت کا مفہوم یہ ہے عام اصطلاح میں. جب ہم قرآن کریم کی طرف اور احادیث کی طرف رجوع کرتے ہیں تو قیامت کیا ہے؟ قیامت خود قاف الف میم قامہ سے ہے، یعنی انسان کا کھڑا ہونا. کہاں پر؟ اللہ کی بارگاہ میں. اس وقت ہم اللہ کو اپنے آپ پر حاضر ناظر سمجھتے ہوئے بھی اپنے آپ کو اس کے سامنے نہیں سمجھتے. یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو جواب دہ نہیں سمجھتے. جب جواب دہ نہیں سمجھتے تو اپنی مرضی کرتے ہیں. واہ. لیکن اگر ہم کھڑے ہوں، فرض کریں آپ کے علاقے کا ایس ایچ او گن ہاتھ میں لیے کھڑا ہو اور آپ پر الزام ہو کہ آپ نے فلان جرم کیا ہے، تو آپ اس کے سامنے کس طرح سے جواب دے رہے ہوں گے ایک ایس ایچ او کے سامنے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو آپ اپنے سامنے گن لے کر کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ سے آپ پر لگائے گئے الزام کا جواز مانگ رہا ہے. جب انسان اپنے رب کے سامنے اپنے آپ کو حاضر اور موجود پاتا ہے شعوری طور پر، تو اس کی قیامت کا آغاز وہیں سے ہو جاتا ہے. وہ پھر اپنے آپ کو ہمیشہ جواب دہ سمجھتا ہے. جب جواب دہ سمجھتا ہے تو پھر وہ نافرمانی نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ جو قیامت کی بھی بڑی اچھی تشریحات کی دونوں علماء کرام نے. قیامت کے دو مرحلے ہیں، ایک انڈیویجول قیامت ہے اور ایک اجتماعی ہے. انڈیویجول قیامت کیا ہے؟ جیسے ہی انسان کے جسم اور روح کا رشتہ ختم ہو جائے اس کی انڈیویجول قیامت شروع ہو گئی، چونکہ وہیں سے اس کو موت کی ہولناکیاں نظر آنے لگیں. اس عالم میں اس نے وہ کچھ دیکھ لیا جو وہ یہاں پر رہتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا تھا. یہاں اور وہاں کا فرق صرف ایک پردہ ہے، صرف ایک پردہ، ایک سکرین ہے. اگر وہ پردہ ہٹ جائے تو یہ بھی وہی ہے، وہ بھی یہی ہے. ٹھیک ہے. پردہ ہے تو اس لیے ہم اپنے آپ کو یہاں پر سمجھتے ہیں اور اس دنیا کو کوئی اور دنیا سمجھتے ہیں. اب جس بندے کی جان اس کے بدن سے نکل گئی، اس کے بعد وہ سب سے پہلے کیا دیکھتا ہے؟ قیامت تو وہیں سے اس کی شروع ہو گئی. وہ کیا دیکھتا ہے؟ وہ اپنی اصلیت دیکھتا ہے، جو کچھ وہ ہے. اگر وہ اندر سے پورا آگ ہے تو اسی آگ کو دیکھتا ہے، وہی تو جہنم تھا. ٹھیک ہے. آپ دیکھیں نا، انسان کے اپنے باطن پر غور کریں. باطن انسان کا ظاہر میں آ جانا اور ظہور کرنا اس کا، وہی اس کے لیے انڈیویجول قیامت ہے، انفرادی طور پر. ٹھیک. لیکن جب عالم آخرت کی آپ بات کرتے ہیں تو وہاں پر یہی قیامت اجتماعی ہے تمام انسانوں کے لیے. یہاں پر جب انسان کے جسم اور اس کی روح کا رشتہ کٹ جاتا ہے تو اس کے اندر موجود وہ ساری بیماریاں جن کو ہم اس وقت بیماری کہہ رہے ہیں، لیکن وہ ہے عذاب، وہ ہے تکلیف، وہ ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہیں. اگر بعض لوگ خواب دیکھتے ہیں، آپ نے بھی شاید کبھی ایسا کوئی خواب دیکھا ہو کہ آدمی کسی خوفناک چیز کو دیکھتا ہے، نہ بھاگ سکتا ہے نہ چیخ سکتا ہے، ایک انتہا درجے کے پریشر میں ہوتا ہے. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ دیکھا، تو یہ تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے دیکھتا ہے نا. اور اس وقت جو اس کی کیفیت ہوتی ہے، آنکھ کھلتے ہی کہتا ہے یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر، یہ خواب تھا. لیکن انسان جب اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس کی نسبت لاکھوں گنا زیادہ سخت کیفیت کو وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کے لیے خود کو یہاں پر تیار نہیں کرنا چاہیے کہ آنکھ کھلتے ہی آدمی یہ نہ کہے یا اللہ یہ خواب تھا، حقیقت نہیں تھی، تیرا شکر ہے.
تو یہ جو قیامت ہے وہ کوئی بہت دور کی چیز نہیں ہے. الیس الصبح بقریب, یہ اسی قیامت کے لیے ہے قرآن کریم میں, وہ بہت قریب ہے بھائی تمہارے. اس لیے کہ انسان کی زندگی کا ناتا اس بدن اور روح کے درمیان جیسے ہی کٹ جاتا ہے تو وہ قیامت تو آ گئی. حضرت میں سوال کی طرف واپس آتا ہوں. اس میں جو میری ایک بات تھی یاجوج ماجوج والی, جو ایک آج کل بڑی عام گفتگو ہو گئی ہے یہ, اس میں یہ کیونکہ وہ کہیں شاید کسی نے پڑھا ہے یا وہ سنا ہوگا کہ آنکھیں چھوٹی ہوں گی, ناک چپٹی ہوگی, تو وہ کہتے ہیں یہ چائنیز قوم ہے. یار میں مذاق نہیں کر رہا ہوں, سیریسلی لوگ یہ باتیں کرتے ہیں, یہ سوالات آئے ہوئے ہیں. یہ بڑے اہم سوالات ہیں, اہم سوالات ہیں. دیکھیں یہ بیسیکلی دیوار چین ہے. میں نے پہلے آپ سے عرض کیا جتنا توحید کا ٹاپک اہم ہے, جی جی, اتنا ہی قیامت کا ٹاپک بھی اہم ہے. دو جملے کہہ کے ہم آگے بڑھ جائیں اور کہیں حق ادا ہو گیا, یہ نہیں ہے. صحیح ہے. اس لیے جب آپ قیامت کے آثار اور علامات کی بات کریں گے, اور علامات قیامت میں سے جب آپ یاجوج ماجوج کی بات کریں گے, جب آپ دجال کی بات کریں گے, جب آپ دیگر ان حوادث کی بات کریں گے, ایک ایک حادثے اور ایک ایک علامت پر میرا خیال ہے کم از کم بھی ایک پروگرام کی ضرورت ہے. جی, یہی جو یاجوج ماجوج کی آپ بات کر رہے ہیں نا, اس پر ان احادیث کو جمع کر کے بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ ان احادیث کا ظاہر کیا کہتا ہے, ان کا باطن کیا ہے, کیا ظاہر اور باطن ایک ہے, یا ان الفاظ کے ذریعے سے ہمیں کسی اور حقیقت کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. یہی چیز دجال کے حوالے سے ہے. دجال ایک آنکھ والی ایک ایسی مخلوق جو انتہائی خوفناک ہے اور اس کی خوراک پہاڑوں سے زیادہ بڑی ہے. یہ یعنی ایک تصور دیا گیا ہے آپ کے موجود احادیث میں. اب آیا اس کا مطلب خارج از حدیث یا خارج از ہمارے وجود سے باہر ایک ایسا واقعی دیو ہیکل موجود ہے جو تمام مخلوقات کو ایک لقمے کے طور پر کھا سکتا ہے, یا اس سے مراد کوئی اور چیز ہے, کسی اور حقیقت کی طرف آپ کو متوجہ کیا گیا ہے؟ یہی دجال کے حوالے سے جتنی بھی روایات ہیں ایک دفعہ نکال کر دیکھ لیں. ان روایات کو آپ دیکھیں گے تو وہاں پر آپ کو دجال سے ڈرایا گیا ہے اور اس سے کہا گیا اس کی علامتوں کے حوالے سے اس کی ایک آنکھ ہوگی. ایک آنکھ. میں ختم کر دوں یا 7-8 منٹ ہو گئے؟ ہاں ہاں, اچھا ایک آنکھ. 15 منٹ پہ ان کو خیال نہیں آتا, 16 منٹ پہ خیال نہیں آتا, ادھر جو ہے بہت جلدی خیال آ جاتا. آپ بھی خیال کروا دیا کریں. پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز, 12 کنٹیسٹنٹس اور کیش کا پاؤ. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں, جس میں جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ. شور گونجے گا ہر گلی نکڑ اور دکان. رمضان لیگ بنے گی آپ کی پہچان. نعرہ لگے گا تو پارا چڑھے گا. گیم شو ایسے چلے گا. رمضان لیگ روزانہ شام 7 بجے صرف بول انٹرٹینمنٹ پر. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.